بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين. صلوات عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، آج چونکہ شب ضربت کے بعد کی پہلی شب ہے، جس میں مولا 3 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. علماء کا قول ہے کہ 48 گھنٹے، پورے 3 دن نہیں، 48 گھنٹے مولا زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. چنانچہ یہ ضربت کی شب کی طرح آج بھی بہت تکلیف دہ شب ہے. ان اول بیت وضع للناس، دنیا میں جو پہلا گھر قائم کیا گیا، وضع للناس، گھر قائم کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، جو خانہ کعبہ مکہ میں بنایا گیا. سمجھ، مبارکن، اور یہ گھر بہت مبارک ہے، ہدی للناس، ہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر لوگ شروع میں اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یعنی خانہ کعبہ جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو پھر لوگ اس کی طرف سجدہ کرنا چاہیے تھا، خانہ کعبہ کو، جبکہ شروع میں بیت المقدس کی طرف سجدہ کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف جو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ حضرت آدم کا جو پتلا بنایا گیا، خالی پتلے کا اسٹرکچر بننے سے اس کی طرف سجدہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اذا سویتہ، جب میں نے حضرت آدم کو بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم میں نے اپنی روح کو پھونکا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب روح پھونک دی جائے آدم میں تو فرشتوں کو کہا گیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. بس اس سے پتہ چلتا ہے خالی اسٹرکچر بلڈنگ کا اور آدم کے پتلے کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ آدم میں جب روح نہیں آئے تب تک آدم کا سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ آدم کے سجدہ کرنے کا حکم اس وقت ہے کہ نفخت فیہ من روحی، جب میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ اسٹرکچر کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی روح جب تک کہ نہ آ جائے، اور روح آنے کے بعد اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. چنانچہ خانہ کعبہ میں
جیسے ہی مولا علی کی ولادت واقع ہوئی گویا کہ خانہ کعبہ میں روح کعبہ آ گئی، تو اب جا کر کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بس ولادت مولا روح کعبہ ہے۔ روح کعبہ آنے کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا کرو۔ بس مولا علی روح کعبہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بیت المقدس کی قبلہ ہونے کی وجہ سے پہلا قبلہ تھا، اس سے منحرف کر کے رخ موڑ کر کے اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ مولا کی ولادت و سعادت خانہ کعبہ کی روح ہے، جس روح کے آنے کے بعد مسلمانوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر کہا گیا خانہ کعبہ کے بعد مبارکن، کہ خانہ کعبہ مبارک ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دین کا اظہار 850 سال کی عمر میں فرمایا، پھر 200 سال تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح نے کشتی پر رکھا اور کشتی پر رکھ کر کے صرف ان کو محفوظ رکھا گیا، پھر سیلاب آیا اور آندھیاں چلی جس کے نتیجے ساری قوم غرق ہو گئی، صرف کشتی میں چند لوگ بچ گئے جو مومن تھے اور جو حیوانات کے جوڑے جوڑے تھے۔ پھر اس وقت کشتی میں کافی عرصے تک تقریباً 2000 سال کی عمر حضرت نوح کی ہو گئی، تب تک کشتی میں گھومتے رہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے 2000 سال کی عمر میں دعا کی، رب انزلنی مبارکن، پروردگارہ ہمیں کسی مبارک جگہ پر اب اتار دے، کشتی میں گھومتے رہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب مبارک جگہ پر اتار دے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے پاس حضرت نوح کی کشتی آ کر کے رکی، جبکہ آدم حضرت نوح ان کے 2000 سال نبوت کے آخری مرحلے میں پہنچنے کے بعد وہ مبارک جگہ پر یعنی خانہ کعبہ کے پاس اترے، جبکہ مولا علی کی ولادت ابتدا ہی امامت کی خانہ کعبہ سے ہوئی۔ بس جہاں پر نبی کی اختتامی جگہ ہوا کرتی، نبی کا انتہا ہوا کرتا ہے، امامت کی ابتدا وہاں سے شروع ہوا کرتی ہے۔ ایک درود بھیجے محمد تو مبارک جگہ اتنی تھی کہ جو 2000 سال کے بعد حضرت نوح جس مقام پر پہنچے، مولا علی ولادت ہی سے اس مبارک جگہ سے کام کو شروع کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے آیہ قرآن میں ہدی للعالمین، خانہ کعبہ عالمین کی ہدایت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہدایت کہاں کرنے والا ہے؟ لوگوں نے جو خانہ کعبہ کو گرا دیا، ان کی دیواروں کو توڑ دیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے زنا کیا، خانہ کعبہ کے اندر قتل و غارت گیری کی، خانہ کعبہ کے اندر جوا بیٹھ کر کے کھیلا اور خانہ کعبہ میں شراب پی، تو یہ کون سا جو ہے خانہ کعبہ کسی کی ہدایت کر رہا ہے؟ اور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی ایک آدمی کو بھی خانہ کعبہ نے بول کر یا کسی طریقے سے ہدایت کی ہو۔ تو پھر یہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ خانہ کعبہ لوگوں کی ہدایت، عالمین کی ہدایت کرنے والا، ہم نے تو ایک آدمی کو بھی ہدایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کے اندر بات سمجھنے کی ہے، عربی زبان میں بلکہ کل تمام کائنات کی زبان میں ایک چیز ہوتی کہ کبھی کبھی ظرف کا نام لیا جاتا ہے اور اس سے مظروف کا ارادہ لیا جاتا ہے۔ ظرف یعنی برتن،
برتن کے اندر جو چیز ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. گلاس کو کہتے ہیں ظرف، اس کے اندر جو پانی ہے اس کو کہتے ہیں مظروف. کبھی کبھی ظرف کو کہتے ہیں اور مظروف کا ارادہ لیا جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ آج میں نے 3 پلیٹ حلیم کی کھا لی. تو پلیٹ کھا لی ہے، پلیٹ کھا لی ہے، حلیم کھا لی ہے. میں تو کہتا پلیٹ کھا لی میں نے، تو 3 پلیٹ کھا لوں گا تو ہاسپٹل میں پہنچ جاؤں گا. پلیٹ تھوڑی کھائی جاتی کوئی. یا میں کہوں گا آج میں نے جو ہے وہ بڑی بوتل پانی کی پی لی. بوتل تھوڑی پی ہے، بوتل پی لیتے تو ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتا ہے. بوتل تھوڑی، بوتل کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے. پلیٹ کے اندر جو حلیم ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے. یا ہم کہتے ہیں یہ روڈ حیدرآباد جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ روڈ حیدرآباد جا رہا ہے. تو روڈ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ روڈ حیدرآباد جا رہی ہے، تو یہیں پر ہم نے ٹھہرا ہوا دیکھا ہے کہ روڈ کب حیدرآباد جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ روڈ پر چلنے والی گاڑیاں جا رہی ہے جو اس کے اوپر چلا کرتی ہے. یہ روڈ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، روڈ کبھی تھوڑی کیا چلتا ہے. تو کبھی کبھی ایک چیز سے اس کے اندر والی چیز کا ارادہ لیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے خانہ کعبہ، خود خانہ کعبہ عالمین کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر جو علی پیدا ہوئے وہ علی وہ ہے جو عالمین کی ہدایت کرنے والے ہیں. ایک درود بھیجیں محمد علی. تو مولا علی جو عالمین کی ہدایت کرنے والے، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. مولا علی ایک دفعہ بازار میں گئے. بازار میں جو ہے ایک آدمی بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا تھا. مولا علی نے اس کو کوڑے مارے، کہا کہ تم جو ہے حرام مچھلی کیوں بیچ رہے ہو. کہا کہ مولا علی نے اسے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فقہی لحاظ سے یہ حرام. تو کہا الفقہ ثم المتجر، پہلے شرعی مسائل سیکھو پھر تجارت کا کام انجام دو، پیسے کمانے کا کام انجام دو. بغیر جو ہے وہ شریعت کے مسائل سیکھے بغیر کمانے کا کام انجام دو، ضرور کوئی نہ کوئی حرام میں مبتلا ہو جاؤ. کوڑے نہیں پتہ ہوتا جو کہ کوڑے وہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ ہنٹر جیسے ہو، ہنٹر کی طرح. نہیں وہ چمڑے کی جماعت. ہنٹر تو سمجھتے ہیں، ہنٹر چمڑے کے جو ہے وہ کوڑے ہیں. ہاں چابک مارتے ہیں، چابک جیسے اس طرح سے. تو مولا علی نے ان کو کوڑے مارے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ خالی جو ہے مولا علی صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ فرشتوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے. حیوانات کی ہدایت بھی کیا کرتے ہیں. فرشتوں میں ایک دفعہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین سے کہا من انت و من انا. جبرائیل امین سے کہا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں بتاؤ. تو جبرائیل امین نے کہا انت و انا. کہا یہ من انت، تو جبرائیل امین نے کہا انت انا، تو ہے، میں ہوں. کہا یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا ہے. یہ تو میں جو نکلا ہے وہ یہیں سے نکلا ہے جبرائیل کے جملے سے. تو میں یعنی جبرائیل نے کہا انت انا، تو ہے، میں ہوں. کہا یہ تو میں جو ہے وہ جو ہے اس سے تو کوئی جواب نہیں بنا ہے. تو ایک مرتبہ جبرائیل امین سے اللہ نے پھر کہا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں. پھر کہا انت انا. حیران تھا. اللہ نے کہا یہ تو کوئی جواب نہیں. تو ہے، میں ہوں. یہ تو میں ہو گیا. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. ایک مرتبہ مولا علی وہاں سے گزرے. ایک مرتبہ جبرائیل امین کو گھبرایا ہوا دیکھا. کہا کیا بات ہے جبرائیل،
جبریل امین نے کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ من انت ومن انا، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں انت انت انا انا، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ مولا نے کہا اب جو ہے اللہ کی طرف سے جب سوال آئے من انت ومن انا، تو آپ اس کے جواب میں کہنا کہ انت الجلیل، وہ خدا کہ تو جلیل القدر، وانا عبد الحقیر، اور میں عبد حقیر مسکین ہوں، یہ جواب دے دینا۔ چنانچہ جبرائیل امین نے مولا علی کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ احسان میں ہمیشہ آپ کا مانوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کا شاگرد رہوں گا۔ ایک درود بھیج دیں محمد اور مولا علی سکھانے میں یا شرعی مسائل میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ شرعی مسائل ہے تو اس میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ ولا تمنعوا لومۃ لائم، کسی جو ہے ملامت کرنے والے کی ملامت جو ہے مولا علی کو شرعی مسائل کو بیان کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی تھی۔ چنانچہ ائمہ معصومین کا کردار بھی ایسا ہی رہا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام جب جو ہے وہ اس وقت کہ جب 8ویں امام کی شہادت واقع ہو، 8ویں امام کی شہادت واقع ہونے کے بعد جب 9ویں امام کا انتخاب کیا جانا تھا، تو 8ویں اور 9ویں امام کے گھروں کے اندر لوگ جمع ہو جایا کرتے تاکہ 9ویں امام کو پتہ چل سکے کہ 9ویں امام کون ہے۔ اب جمع تھے کہ 8ویں امام کے بھائی اور 7ویں امام کے بیٹے عبداللہ ابن موسیٰ کاظم، یہ بڑھاپے کی عمر میں تھے، 60 سال کم سے کم ان کی عمر ہوگی۔ انتہائی سادہ لباس پہن کر، جو متقی حضرات کا لباس ہوا کرتا ہے، وہ انتہائی ماتھے پر تقوی کا نشان، انتہائی نفیس انسان، سوبر اور داڑھی سفید، اس کے ساتھ اسی جگہ پر جا کر کے بیٹھے جہاں پر 7ویں امام بیٹھا کرتے تھے، اور لوگ جب تک کہ جو ہے امام تعین نہیں ہوئے تھے تو وہاں پر انہی سے لوگ جو ہے وہ کچھ شرعی سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن موسیٰ جعفر داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک 8 سال کا بچہ بھی وہاں پر داخل ہوا، تو عبداللہ ابن جعفر نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا، استقبال کر کے اپنے پہلو میں بٹھایا، احترام کر کے پہلو میں بٹھایا۔ اب کسی نے سوال کر لیا، شرعی سوال، کہ اگر کوئی حیوان کے ساتھ برا فعل انجام دے تو اس وقت جو ہے کیا شرعی مسئلہ بنے گا؟ اس وقت عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو سنسار بھی کیا جائے گا۔ یہ جو حکم دیا، ایک مرتبہ وہ جو 8 سال کے بچے تھے، 9ویں امام تقی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا چچا، امی، آپ، اور جو ہے 9ویں امام انتہائی غضبناک آواز میں کہتے ہیں، انتہائی غضب کے عالم میں کہتے ہیں، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ آپ جو ہے انہو عظیم، آپ اللہ کے سامنے کس طرح اس سوالات کے جوابات دیں گے، روز قیامت جو ہے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ آپ نے جو ہے جو جواب دیا، جب آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ کیوں لوگوں کے سامنے شرعی مسائل بیان کرتے ہیں؟ یعنی 9ویں امام نے اپنے ہی چچا کو ڈانٹ دیا۔ تو شرعی مسائل میں عمر کا بھی لحاظ نہیں ہوتا ہے، شرعی مسائل میں حق کا مطلب بیان کرنے کی کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے لوگوں کو کتنی ہی بدتمیزی لگے
اور چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا لگے، شرعی مسائل ہوا کرتے، اور کہا کہ یہ آپ کو مطلب پتہ نہیں ہے تو اس جگہ جا کر بیٹھتے کیوں ہیں، اور جس سوال کا جواب پتہ نہیں ہے اس کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ ضروری تھوڑی کہ ہر سوال کا جواب جو پتہ ہے وہ بیان کیا جائے، جو پتہ نہیں ہے کیوں بیان کرتے؟ ایک مرتبہ ان کے چچا عبداللہ نے کہا کہ بیٹا یہ جواب تو آپ کے بابا یعنی امام رضا علیہ السلام نے دیا تھا۔ کہا وہ جواب تو یہی دیا تھا لیکن وہ سوال کچھ اور تھا، یہ حیوان کے ساتھ بدفعلی والا سوال نہیں تھا، وہ کسی عورت کو اگر دفن کر دیا جائے اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے تو اس کا جواب وہ تھا۔ آپ نے اس جواب کو اس جواب کے اوپر تطبیق کر دیا، ایک جواب کو دوسرے جواب پر قیاس کرنا بھی غلط ہے۔ چنانچہ جو ہے آپ نے غلط کام انجام دیا کہ جو ہے ایک جواب کو دوسرے جواب سے ملا دیا ہے۔ یہ دونوں کے حکم احکام الگ ہوا کرتے ہیں، چنانچہ شرعی مسائل میں کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ حالانکہ چچا کو باہر اندر جا کر کے سمجھا سکتے تھے باہر، لیکن اس کے باوجود جو ہے سب کے سامنے ٹوک دیا اگر شرعی مسائل غلط طریقے سے انجام دیے جائیں، شرعی مسائل غلط بیان کیے جائیں۔ اس لیے شرعی مسائل بھی صرف ان سے پوچھ رہا ہے جو شرعی مسائل کے اندر مہارت رکھتا ہو، اس کے علاوہ کسی اور سے شرعی مسائل نہیں پوچھتا۔ تو مولا بھی جو ہے شرعی مسائل میں بہت پابند تھے اور کسی کی ملامت نہیں سنا کرتے تھے، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے، اور شریعت کے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوا کرتی۔ ہاں عزیزو، اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک کتنی زحمتوں کے ساتھ شریعت کو پہنچایا۔ وہی اہل بیت جو ہمیں شریعت دینے والے تھے، شریعت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور مولا علی کے سر پر ضربت پڑی، امت نے یہ ہدایت کا صلہ دیا۔ آج کوئی زینب و ام کلثوم سے پوچھے کہ ان کے گھر میں کیسی جو ہے وہ سختی اور کیسی جو ہے غم کا عالم طاری ہے، اور کیسی جو ہے عجیب فضا موجود ہے کہ جس کے اندر غم ہی غم پایا جاتا ہے، لیکن ہم تو جا کر گھر پر آرام سے سو جائیں گے۔ آج زینب و ام کلثوم اور حسنین کی حالت کیسی عجیب ہوگی کہ بابا کو ہمیشہ کراہتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ چنانچہ ام کلثوم نے جو افسوس کیا تھا کہ میرے گھر پر بابا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ پیش آ گیا، چنانچہ آج ضربت لگنے کے بعد دودھ کا پیالہ لے کر کے آئی۔ اور ایک مرتبہ پیالہ لانا تھا کہ مولا علی نے کہا بیٹا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں دودھ کی بجائے نمک کا جو ہے ڈھیلا استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ام کلثوم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا آج دودھ کو منع نہ کیجیے گا، کل کی بات الگ تھی، آج دودھ کو منع نہ کیے، میرا حق کی قسم کہ آج آپ دودھ کا پیالہ ضرور استعمال کر لیجئے۔ چنانچہ علی نے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں دودھ کا پیالہ مجھے دینا ہی ہے تو اس جیسا دودھ کا پیالہ ابن ملجم کے لیے بھی ضرور تیار کرو، میری شرط یہ ہے کہ ابن ملجم کو بھی ایسا ہی دودھ کا پیالہ دیا جائے۔ آئے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ نے اپنے قاتل کی اتنی پرواہ کی، اپنے قاتل کا اتنا لحاظ کیا کہ اس کو دودھ کا پیالہ بھجوایا، لیکن ہائے آئیے کربلا میں کہ اصغر کو لے کر کے مولا حسین نرغہ آدھا میں گئے اور پانی کو طلب کیا گیا، لیکن حضرت علی اصغر کو پانی سے سیراب کرنے کے بجائے 3 بھال کا تیر، ایک مرتبہ اصغر کے گلے میں حرملہ کا تیر پیوست ہوا اور اصغر کی شہادت واقع ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے ہماری